بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید والے ہر مقام پہ اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ توحید والے بزدل نہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے، بہادر دلیر ہوتے ہیں۔ توحید والے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے در در کے سوالی نہیں ہوتے۔ پڑھو سورۃ فاتر آیت نمبر 14، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ واللہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دو، شرک کا رد شروع ہو جائے گا۔ شرک کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنی باتیں نہیں، انعام، اعراف، المائدہ پڑھتے چلے جاؤ، نمل اور فاتر اور سبا اور قصص پڑھتے چلے جاؤ، آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، پکارو ان کو، یہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے نبی مردوں کو آپ سنا سکتے؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ سورۃ فاتر میں بھی آیا، اے میرے نبی قبروں والوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے، ہم جی ان کی پوجا تو نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ہاں تقرب اور وسیلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 39 پڑھو، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم لات منات کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ایک بڑی دلیل یہ پیش کریں گے، من دون اللہ کا لفظ اکثر آتا ہے نا، تو من دون اللہ سے مراد ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، صالحین نہیں ہے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، صنم ہیں، پتھر ہیں۔ ہندو کو سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں کنکر شنکر کی ہم پوجا کریں اور مٹی کے تودوں کی تم پوجا کرو، بتاؤ فرق کیا ہے؟ سانجے رب بنے ہوئے ہیں، سانجے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں۔ ایک سال ہندو میلہ لگاتا ہے، ایک سال کلمہ پڑھنے والا میلہ لگاتا ہے، منموہن بھی چادر چڑھاتا ہے، تو بھی چادر چڑھاتا ہے۔ بتا تو صحیح توحید کس کو کہتے ہیں؟ مسجد مندر ایک ہے، گرجا مسجد ایک ہے، قرآن بائبل ایک ہے؟ نہیں دوستو، ایک نہیں ہے، فرق کرتی ہے توحید، فرق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا معنی مطلب مفہوم فرق کرتا ہے۔ وہ نہ بات ہو جائے کہ پاکستان کے کچھ لوگ انڈیا میں گئے، وہاں جا کے بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس، اڈوانی، بال ٹھاکرے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، تو پنڈت ایک اٹھا، امن و امان ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ غلام قسم کا ذہن رکھنے والے، ہندوؤں سے کوئی لڑائی ہماری نہیں، لڑائی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، ہندو سے لڑائی صرف کشمیر کی وجہ سے نہیں، ہندو سے لڑائی وہ گائے کا پجاری، سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا، کروڑوں ربوں کو ماننے والا شرمگاہ کا پجاری ہے۔ توحید کہتی ہے مشرک بے ایمان شیطان سے لڑائی ہوگی، کشمکش ہوگی۔ ہندو سے دشمنی ہے ہماری، پورا انڈیا ہمارا، چین و ہندوستان ہمارا، پوری دنیا ہماری، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ ہماری دشمنی ہے ہندو سے، ہماری لڑائی ہے ہندو سے، توحید کی وجہ سے ہے، خطے علاقے کی وجہ سے نہیں۔ تو کیا کہا اس پنڈت نے؟ کہتا ہے دیکھو کیا کیا تمغے مل رہے ہیں پاکستان کے مولویوں کو۔ مولوی بھی بیٹھے ہوئے دورہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ پنڈت کہتا ہے انڈیا کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جو اس میں موجود تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے کہ آج ہمیں کافر نے بھی پنڈت کہہ دیا ہے۔ دوستو، اللہ کے علاوہ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ لات منات بت پتھر کنکر شنکر کی پوجا نہیں، درخت حجر کی پوجا نہیں، آسمان و سورج و چاند کی پوجا نہیں، باغ و بہار کی پوجا نہیں، سمندر و دریا ندی نالے کی پوجا نہیں۔ انسانوں کی پوجا جائز ہے،
گائے کی نہیں، جانور کی نہیں، گدھے کی نہیں، اونٹ کی نہیں، مکان کی نہیں، انسان کی پوجا جائز ہے۔ رب نے وہ بھی ان کے سارے شبے دور کر دیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 کھول کے دکھانا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے۔ نے صاف بات کہہ دی کہ بندوں کو پکارنا بھی رب کے علاوہ شرک ہے۔ تو عبادت میں شرک ہو رہا ہے، توحید میں شرک ہو رہا ہے، دعا اور پکار میں شرک ہو رہا ہے، رکوع اور سجدہ قیام میں شرک ہو رہا ہے۔ ڈر صرف اللہ کا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین۔ اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر بٹھا لو، پھر امریکہ، شیطان سے، بے ایمان سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے ڈرنے کی ضرورت۔ وہ 313 ڈرے نہیں تھے، ہم اربوں میں ہو کے ڈر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا ڈر، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ مومن ہو تو اکیلے اللہ سے ڈرو، اور ان ظالموں کے پاس توحید ہی نہیں، اس لیے امریکہ کی توپوں گولوں سے ڈرتے ہیں۔ توحید ہو تو کبھی نہ ڈریں، صرف اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ توکل میں شرک ہوتا ہے، اللہ پر توکل نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے نبی تم بھی کہہ دو، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، مجھے میرا صرف اللہ کافی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے بینر لگاؤ ذرا روڈ پہ، دیکھنا کتنے مقدمے قائم ہوتے ہیں۔ بھائیو بینر لگایا کرو، نہ نیچو نام لکھو کسی جماعت کا، گروپ کا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے لگاؤ بینر، لگاؤ بورڈ۔ وہ گندگی کے ڈھیر لگانے والے، وہ گندے بورڈ لگانے والے، تو رب کی توحید کا بورڈ لگا، تو رب کی توحید کے پرچم لہرا۔ کہا وعدے انداز میں توکل اللہ پہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تمہیں تمہارا اللہ کافی ہے۔ بتاؤ آج قبروں پہ اللہ کے علاوہ کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر جھکایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ذلت کی انتہا ہے۔ طواف ہوتے ہیں، الٹے قدم چلتے ہیں، جوتے اتار لیے جاتے ہیں، لیٹ لیٹ کے وہاں جاتے ہیں، بزدل ڈرپوک بن جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، گھر سے سفر کے لیے نکلے، آگے سے بلی گزر گئی، واپس آ جاتے ہیں، اب سفر صحیح نہیں ہے، ڈر کے بزدل ڈر جاتے ہیں، اور زندوں سے اور مردوں سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتے۔ ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ آج قبروں پہ شرک ہو رہا ہے، آج قبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، فیم کے سوٹے نہیں لگ رہے، چرس کے سوٹے نہیں لگ رہے، ہیومن کے بازار گرم نہیں ہے، آج چمٹے بجانے والے وہاں، طبلے بجانے والے وہاں، مولا علی مشکل کشا کہنے والے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ داڑھی، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کپڑا ٹکنوں سے اوپر، نہ پردے کی اسلام کی حفاظت ہے، کوئی پتہ نہیں، بس ہم علی کے شہزادے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ علی نے تو اپنے آپ کو مشکل کشا کہنے والوں کو جلا دیا تھا، علی کے گھر کا طواف کرنے والوں کو علی المرتضیٰ نے جلا دیا تھا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ سر جھکائے جا رہے ہیں، اللہ توحید والوں کو سچا کرتا ہے۔ وہ فیصل آباد کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا، درخت، اس درخت کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، کاٹیں گے تو بابا جی اٹھ پڑیں گے، بابا جی ماریں گے تمہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں، بس تمہارے دل میں ان کا ڈر ہوتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہاں کہنے والے نے کہا، ویڈیو بنی، الفاظ دہرائے گئے، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، میں توحید کا عقیدہ اختیار کر لوں گا، اتنا انعام بھی تمہیں دوں گا۔ پھر توحید والوں کے برچے حرکت میں آئے، آریاں حرکت میں آئی، کلاڑے حرکت میں آئے، پہلے بھی لات منات کے بت توڑتے رہے، آج بھی رب کی توحید کے لیے آئے، اور گردن جس طرح کافر کی کاٹی جاتی ہے، درخت کو کاٹا گیا، بلبلا، جوش، جذبہ، جرت، غیرت، عزت، فخر، درخت کٹ گیا۔ کہا گیا اپنی شرط پوری کرو، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا ہی نہیں، نکر گیا۔
دنیا نے دیکھ لیا, دنیا نے تسلیم کر لیا. اور توحید والے بابوں سے نہیں ڈرتے, نہ کسی بابو سے ڈرتے ہیں نہ بابوں سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ پتیلے سے ڈرتے ہیں نہ وسیلے سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ حلوے سے ڈرتے ہیں نہ جلوے سے ڈرتے ہیں. توحید والے اکیلے اللہ سے ڈرتے ہیں, اسی رب العزت کو پکارنے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. عقیدہ دیکھ لو کس طرح کا ہے. ایک طرف کہیں گے اللہ شارگ سے بھی قریب ہے, دوسری طرف کہیں گے نہیں وسیلہ لازمی ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا اللہ عرش پر مستوی ہے, پوری کائنات پہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ شارک سے بھی قریب ہے. اور مثالیں دیں گے اسلام آباد کی, وزیروں سفیروں کی. ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور اللہ کے بندو تم نے رب کو کیا سمجھا؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. رب کے لیے تم نے دنیا کی مثالیں پیش کی. عقیدے کا ٹکراؤ دیکھ لو, کیا ٹکراؤ ہے. فیصل آباد کا واقعی ہے. ایک ہی مجلس میں یہ نعت پڑھی جا رہی تھی, دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. اور دوسرا آتا کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی پورے بھی ہوائیں نہیں, میرا بھی سلام پہنچائیں. اس آدمی نے کہا میری عقل نہیں کام کر رہی. پاگل ہوتا ہے مشرک. کہا میری عقل نہیں کام کر رہی ادھر بھی اور ادھر پھر سلام پہنچانے کی ضرورت کیا. ہم مدینہ شریف میں پڑھتے تھے, ایک مولوی صاحب سیالکوٹ ہی کے تھے, ہمیں وہاں ملے, 12 ربیع الاول کے آس پاس تھے. ہم نے کہا جی آپ یہاں کیسے پیسے لگا کے آئے؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت. کہتے قبر ہیں, کہتے قبر ہیں. عمر پوچھو تو 63 سال بھی بتائیں گے, یوم وفات بھی بتائیں گے, حاضر و ناظر بھی کہیں گے. میں جی زیارت کرنی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول تو پاکستان گئے ہوئے ہیں, دیواروں پہ لکھے طلحہ کی آمد, یاسین کی آمد. عقیدے کا ٹکراؤ دیکھو. ایک طرف اللہ کے نبی مشکل کشا, حاجت روا, دوسری طرف اللہ کے رسول ٹکٹ مانگ رہے, ہوٹل کی رہائش مانگ رہے, دوسری طرف حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے واپس مدینے بھی جانا ہے. تیسری طرف اسلام آباد میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی, کمرہ بند ہے, لائنیں لگا لو. اچھا جی اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں, خود ماشاءاللہ صحابی بنے ہوئے. اللہ کے نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے تو اندر اللہ کے نبی دکھائے جائیں گے. اچھا جی شرط کیا رکھ دی؟ اللہ کے نبی کی زیارت صرف حلال والوں کو ہوگی, حرام والوں کو نہیں ہوگی, حرام زادوں کو نہیں ہو. اب جو اندر جاتا ہے کہتا جی ہوئی ہے زیارت, نہ مانے تو حرام زادہ بن جائے گا. کس طرح کی باتیں, کس طرح کے دعوے, کس طرح کے فتوے. عقل ختم ہو گئی. عراق کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبریں موجود ہیں. وہاں امریکہ نے بیماری کی خلیج کی جنگ میں تو لاہور موچی دروازے کا جلسہ ہمیں یاد ہے. ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 1990-91 کا واقعہ, ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتے تھے. تو اس وقت اخباروں میں آئی, سارے مولوی کرتا درتا جبے کبے پیر درویش کٹھے ہو کہتے ہیں آؤ اپنے اولیاء اللہ کی مدد کرو. آؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے تھے, کلہاڑا پاس رکھ دیا, بڑے کو چھوڑ دیا, آئے کس نے ہمارے ربوں سے یہ سلوک کیا؟ ایک ابراہیم ہی توحید والا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ابراہیم ہمارے ربوں سے سلوک تم نے کیا ہے؟ کہا رب ہوتے تو کٹ جاتے. مجھ سے پوچھنے آئے ہو, ربوں سے جا کے پوچھو نا, کہ بڑے سے پوچھو کس نے ان کو مارا. کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے وہ بول بھی نہیں سکتے, وہ سن بھی نہیں سکتے. کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ, افسوس ہے اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو جو نہ سنتے نہ بولتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو قوم نے جواب کیا دیا؟ اور مقابلہ دلیل سے نہیں, مقابلہ برہان سے نہیں کرتے, مقابلہ شور و گل, مقابلہ گالی گلوچ, مقابلہ حکومت کو لے کے پولیس کو لے کے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی, نمرودیوں سارے اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ, آؤ اپنے ربوں کی مدد کرو. رب ہوتے تو مدد کے محتاج نہ ہوتے. اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا, اوروں
لوگ کے سامنے سر جھکائے، عقل پھر بھی نہیں آتی، دماغ پھر بھی نہیں کام کرتا، ہوش پھر بھی نہیں آتی۔ لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، کون کون بنا ہوا رب، کون کون ولی بنا ہوا۔ ہم جب کہتے ہیں نا پہچان کرو سچے اور جھوٹے ولی کی، تو آگے سے ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم تو ولی اس کو مانیں گے۔ الا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہے، متقی ہے، ہم اس کو ولی مانیں گے۔ شرک ہوتا ہے ارادوں میں، نیتوں میں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی عبادت مخلص ہو کے کرنی ہے۔ شرک ہوتا ہے محبت میں، سورۃ البقرہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ ایک آدمی سے ہم نے سنا، کہتا ہے میں تو بیت اللہ اور عمرہ کرنے بھی اس لیے آتا ہوں کہ میرا اصل مقصد مدینے جانا ہوتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ کہا اللہ جتنی محبت کسی سے کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ جتنی کس سے محبت نہیں، سب سے بڑھ کے رب سے محبت، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت، رب کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح شرک اطاعت میں بھی ہوتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ عدی بن حاتم نے گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی، کہا عدی اترا اس سلیب کو دور کر دو۔ کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنے مولویوں درویشوں کو رب نہیں بناتے تھے۔ کہا حلال و حرام ان کا مانتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ شرک بھائیو حکم میں بھی ہو رہا ہے، لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، مالک بھی اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، رازق بھی اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کوئی ذرہ نہیں دے سکتا۔ جاؤ کشف المحجوب پڑھو، اس میں خود فوت ہونے والا کہتا ہے لوگ مجھے داتا کہتے ہیں جبکہ میں دمڑی کا بھی مالک نہیں۔ بلے شاہ بھی کہتا ہے کہ توحید کے بغیر نجات نہیں، چاہے مدینے میں موت آ جائے، چاہے مدینے میں موت آ جائے، نجات نہیں ہے۔ توحید نجات دینے والی ہے، توحید کامیابی دینے والی ہے۔ وہ ہمارے خطیب ہیں نا پنجابی زبان کے عبدالرؤف یزدانی صاحب، ان کے ایک مرتبہ مجھے بھائی نے کیسٹ سنائی، وہ کہتے ہیں عقیدہ دیکھ لو مولویوں کا، کس طرح عقیدے ہیں، لوگوں کو پاگل بنائے پھرتے ہیں۔ کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں، آخی نبی پاک نو منو بھی بلائے نہیں۔ ہم مسجد نبی میں درس دیتے تھے، ہمارے پاس خط آتے تھے، ہمیں عربی خط دکھاتے، اوپر پتہ لکھا ہے شال، وہاں لفافے پہ پتہ لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے نام پہ خط۔ اندر پڑھا تو کہ اللہ کے رسول بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول بیٹا نہیں مل رہا، ہمیں بھی اپنے پاس بلا لو۔ یہ خطوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی وگ نہیں ہے پورے دی ہوائے نہیں، آخی نبی پاک نو منو بھی بلائی نہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آگے کہ تو عمرہ کرنے جا رہا ہے؟ مجھے تو کبھی تم نے سوٹ لے کے نہیں دیے، جوتے لے کے نہیں دیے۔ سپیکر بند کر کے پھر سوچ کے کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں، آخی نبی پاک نے منو آپ ہی مل جائے نہیں، آپ مل جائیں۔ پھر مربی بھی بولی، کہتی ہے اور نبی پاک اکیلے نہیں آتے، جابر کے گھر میں 1400 لے کے آئے تھے، تیرے گھر میں اتنے ہیں کہ کھانا کیسے کھلائے گا؟ مولوی کا کام کھانا ہوتا ہے، کھلانا نہیں ہوتا۔ کبھی اپنا بھی اس نے ختم دلایا ہے، کبھی اپنا بھی 40واں اپنے گھر میں سے کوئی مرا ہو تو ختم 40واں 10واں، نہیں، یہ بس ایسی ہے، رسمی ہیں، لوگوں کے لیے ثواب، لوگوں کے لیے اجر، کھانے پینے کے بہانے اٹھتا ہی نہیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ پوڑی کھلاؤ تو پھر اٹھے گا کوئی، پوڑی کھلانے کی جگہ بھی نہیں، سانس لینے کے لیے جگہ نہیں، کھانا بھی وہاں، اور پانے کی جگہ پہ بھی کھانا، سانس لینے کی جگہ پہ بھی کھانا، سانس خود ہی آنا ہوگا تو آ ہی جائے گا۔ کھانے پینے کے کاروبار۔ عورت بولی، کہتی ہے وہ سارے آئیں گے تیرے گھر میں، کھانا کیسے کھلائے گا؟ سپیکر بند کر کے پتا کیا کہتا ہے، پھر دروازہ سپیکر چلا، کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں، آخی نبی پاک نو نہ آئے تو نہ بلائے نہیں۔ کام ہی ختم ہو جائے۔ دوستو
اللہ کی توحید کوئی مذاق نہیں ہے، توحید سنجیدہ توحید عقل دیتی ہے، دماغ دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، فراست دیتی ہے، فہم دیتی ہے۔ آؤ اس توحید پہ اٹھو، نہ رب کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ اور ابن عربی اگر کہے میں اللہ اللہ میں، اور کہے ہر بندے میں رب رہتا ہے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ ہر دل میں رب رہتا ہے، رام اور رحیم میں فرق ہی کوئی نہیں، قوالیاں اسلام مخالفت میں، گورک دندہ ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے۔ جھوٹو مکارو، رب کا قرآن تم نے پڑھا نہیں۔ الرحمن عرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ آسمانوں پہ ہے۔ کہتے ہیں وحدت الوجود اور شہود اور حلول والے اللہ ہمارے